علما صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بی سرو ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ ایما مددی قادجم نرے یا غوث اعظم نی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بلیلی علیہ رحمت رضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت عظمت و رفعت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھمجھم کر درود پاک کی ڈالی مشاور کریں۔ پڑھیے بابا سبحان اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رضاکار حضرات سے میری گزارش ہے کہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ جو آرام گاہ میں آرام کر رہے ہیں، وہ حضرت علامہ و مولانا مفتی کاظم رضا کلکتوی وہ بھی آرام گاہ میں تشریف فرما ہے۔ میں رضاکار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں تیار کر کے اسٹیج میں لے کر کے آئیں۔ ایک بار جھمجھم کر دو پاک پڑھے بابا سبحان اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس کا معنی مفہوم آپ تک پہنچا دوں گا، پھر میری رخصت ہو جائے گی۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کھڑی نہ ہو، بیٹھ جائیے، ادب و احترام کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ جائیں گے تو اچھا ہوگا۔ اور حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کریں۔ مکھیا جعفر بھائی صاحب نے اس جلسے کو 20,000 روپے امداد کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر جائز نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ دیکھیے اگر چٹائی کے اوپر دھول وغیرہ ہے اور آپ یہ سمجھ کر نہیں بیٹھ رہے کہ کپڑا گندا ہو جائے گا، تو آپ یہ سمجھ کر بیٹھ جائیے کہ بیٹھ کر اگر کپڑا گندا ہو جائے تو ہونے دو، لیکن دل کو صاف کرنا ہے۔ کپڑے گندے ہو جائیں تو اس کے صفائی کے لیے صابن اور نرمے اور دیگر آلے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور دل اگر گندا ہو جاتا ہے تو اس کو دھلنے کے لیے جلسے میں قرآن و حدیث کو سنا جاتا ہے اور دل سے سنا جاتا ہے۔ کپڑے تو دھلا جائے گا ہر جگہ جہاں بھی جائیں گے، لیکن آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا دل دھلنے کا۔ اگر دل کو دھلنا ہے، صاف کرنا ہے، تو آج کی یہ مبارک رات آپ کے پاس ہے۔ آج کی یہ مبارک رات دل کو صاف کرنے والی رات ہے، اپنے آپ کو صاف کرنے والی رات ہے، اور یہ رب نے جو ہمیں عقل دیا ہے اس عقل کو لگانے کی رات ہے، ذرا سوچنے کی رات ہے کہ جتنے خطبہ حضرات، جتنے خطیب لوگ، مقررین آتے ہیں، ہمیں کس قرآن سے، کس کتاب سے، کس آیت سے ہمیں پیغام دیتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی بولنے والا سر شام سے لے کر اب تک آیا ہو، ہر ایک نے اپنا موضوع سخن قرآن پاک کو لیا، ہر ایک نے اپنا موضوع سخن حدیث پاک کو لیا، اس لیے کہ اسلام کے پاس، اسلام دھرم کے پاس، مسلمان کے پاس یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک رب کا کلام اور
ضروری اعلان یہ ہے کہ جمشید صاحب عرف بھگل صاحب وہ وہاں جائے، لڑائی لگی ہے، وہاں جا کر کے آپ سالو کرائیں جی۔ ایک بار آپ میری آواز سن رہے ہیں تو جمشید صاحب عرف بھگل صاحب وہ وہاں پر جائیں، لڑائی لگی ہے اور وہاں جا کے آپ سالو فرمائیں۔ دیکھیے بھائی وہ کچھ بھی جو بھی ہے وہ سب ختم ہو چکا ہے، آپ لوگ پنڈال میں بیٹھے رہیں، آپ لوگ انتشار نہ کریں، اور دیکھیے جتنے بھی لوگ دکانوں میں پھر رہے ہیں وہ سب کے سب اندر آ جائیں گے تو بہتر ہوگا۔ درود پاک پڑھے اللہم ومولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں شاعر کیا لکھتا ہے کہ تعلیم کی قندیل سے روشن ہو کر عوام کے ظلمات سے نکلو پیارے، تعلیم کی قندیل سے روشن ہو کر عوام کے ظلمات سے نکلو پیارے، ہو علم کو پھر کیا نہیں قبضے میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو گلے گلزار بنا دو، تم چاہو تو جنگل کو گلے گلزار بنا دو۔ میں آپ کو مختصر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم ایک ایسی دولت ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ و مولانا مفتی کاظم رضا کلکتوی آپ کے سامنے تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ آپ یوٹیوب میں لکھیں گے مفتی کاظم رضا کلکتوی تو ان کی نعت اگر آپ سنیں گے تو اس پہ بھی فدا ہوگا، اور بہترین ان کی خطابت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں، مولانا ہے، سب ہیں، اور مناظر اہل سنت ان کے بھائی مفتی رحمت علی مصباحی جو کہ پیر طریقت بھی ہیں ان کے بڑے بھائی، اور ان کے چھوٹے بھائی یہ مفتی کاظم رضا کلکتوی ہیں۔ آپ ان کو بس میرے بعد آپ انہی کو جو ہے سماعت کریں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، شاعر لکھتا ہے کہ تعلیم کی قندیل سے روشن ہو کر عوام کے ظلمات سے نکلو پیارے، ہو علم کو پھر کیا نہیں قبضے میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو گلزار بنا دو۔ میں آپ کو ایک مختصر میں ایک پوائنٹ کی بات بتا دینا چاہتا ہوں، جس طریقے سے ایک انسان کی اہمیت کے لیے، اس کی شہرت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس انسان کے ساتھ روح کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جسم کے ساتھ روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک جسم میں روح موجود ہے، ان کی شہرت ہے، ان کی معلومات ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی آنکھیں ہیں، یعنی اس کے جسم کے تمام چیزیں ان کے لیے کارآمد ہے۔ جب تک اس جسم میں روح موجود ہے تب تک وہ قابل تعریف ہے، تب تک اس کی جو ہے زندگی نرالی ہے، زمانے میں شہرت ہے، اور جو ہی اس جسم سے روح جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، پھر وہ شہرت ختم ہو جاتی ہے، وہ کارکردگی ختم ہو جاتی ہے، وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک زندہ لاش جو ہے، اب وہ زندے سے لاش ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب تک جسم میں روح ہے اس انسان کی اہمیت ہے، روح نہیں ہے تو اس انسان کی کچھ اہمیت نہیں ہے۔ اب اس کا آخری منزل یہی ہے کہ اسے قبرستان لے کے چلے جائے۔ بلا تمثیل بات یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر اگر قرآن و احادیث کی تعلیم ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان خدا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں بھی ان کی عزت و وقار ہے، اور آخرت میں بھی ان کی عزت و وقار ہے، اس لیے کہ ان کے پاس قرآن کی تعلیم اور حدیث مصطفیٰ کی تعلیم ہے، ان کے وقار کو میرے رب کے اپنے کلام میں میں زیادہ وقت نہ لے کر کے میں سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں میرے تمام بڑے چھوٹے بھائی ماؤں سے کہ آپ اور ہم سب مل کر کے نبی کے اس پیغام کو عام کریں۔ پیغام کیا ہے؟ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ علم دین کو
اٹھایا جائے ماں کی گود سے میرے نبی نے فرمایا کہ میری امتیوں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کو علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے تو یہ کتنا فرض ہے؟ کیا عالم بننا، مفتی بننا، حافظ بننا نہیں، اتنا نہیں ہے، بلکہ علم دین اتنا سیکھنا ضرور ہے کہ آپ اپنے ایمان کو جان سکیں، آپ اپنے مسائل کو جان سکیں، نماز میں کھڑے ہو نماز کے مسائل معلومات ہو، آپ جنازے میں کھڑے ہو جنازے کے مسائل معلومات ہو، آپ شادی کے لیے کھڑے ہو تو شادی کے مسائل معلومات ہو، آپ والدین کے سامنے ہو تو والدین کے احترام ان کا کیا ہے اس چیز کے بارے میں معلومات ہو، آپ نماز پڑھتے ہو نماز کے معلومات ہو، زکوٰۃ دیتے ہو زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے اس کے بارے میں معلومات ہو، آپ روزے رکھتے ہو روزے رکھنے کے اندر کیا چیزیں حرام ہے کیا ناجائز ہے کیا صحیح ہے وہ چیز معلومات ہو، آپ اپنے گھروں سے رب کے بار رب کی باپ کا گھر بیت اللہ شریف جاتے ہو، حج کعبہ کے لے کر آپ جاتے ہو، حج کعبہ کا احترام کیا ہے، حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ تمام لوازمات کیا ہے، وہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یعنی اتنا علم ایک انسان کو حاصل کرنا فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کو بچا سکے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے عقائد کو جان سکے، اپنے اسلام کو جان سکے، اپنے دھرم کو جان سکے، اور اللہ کی رحمت کو جان سکے، اور اللہ کی بزرگیت کو جان سکے، اور اللہ کی رضاکیت کو جان سکے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو پہچان سکے، اس میں اسلام کو جان سکے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔